अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आज मैं आपको सहल मुमतना, जी हाँ, इसके हवाले से कुछ बताना चाहूँगा। मेरे अक्सर नाज़रीन को मुझे इल्म है कि वो सहल मुमतना के बारे में जानते होंगे, तो ज़ाहिर है मेरा ये चैनल आप लोगों का वक्त ज़ाया करने के लिए बिल्कुल नहीं है। तो वो असहाब कि जो सहल मुमतना से मुताल्लिक़ पहले से जानते हैं, वो बेशक इस वीडियो को स्किप कर दें, इसको न देखें। लेकिन जी हाँ, वो लोग या वो शुअरा या वो असहाब कि जिनके लिए ये टर्म नई है, तो वो इसको बग़ौर सुने, मेरी इस सारी गुफ्तगू को और इस वीडियो को बग़ौर देखें और एंड तक देखें। जी हाँ, इसमें बड़े काम की और बड़े पते की चीज़ें जो हैं वो होंगी। मैं चाहता हूँ यही कि शेर और इससे जुड़ी हर वो इस्तिलाह जो किसी न किसी हवाले से आपके मुस्तक़बिल में काम आ सके, और वो तलबा, जी हाँ, ये मेरा चैनल जो है याद रखिएगा, शुअरा के साथ साथ वो तलबा जो उर्दू लिटरेचर के साथ वाबस्ता हैं, एम.ए. उर्दू या पी.एच.डी. उर्दू या एम.फिल उर्दू, जी हाँ, इनमें से कोई भी वो कोर्स कर रहे हैं, तो ये चैनल उनके लिए भी यकसा मुफीद है। जी हाँ, तो वीडियो की तरफ बात बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह इल्तिमास कि अगर कोई साहब मेरे चैनल पर नए हो तो वो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। तो आज मैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सहल मुमतना के हवाले से कुछ लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। तो किसी भी इस्तिलाह की तारीफ़ याद करने या रखने से पहले मैं आपको ये एक असूल बता रहा हूँ कि सबसे पहले उसके अल्फाज पर गौर करें, उसके लुग़वी मानों पर गौर करें। जी हाँ, उसकी कंस्ट्रक्शन पर गौर करें कि ये अल्फाज जो है वह बना कैसे है। क्योंकि अगर आपको किसी इस्तिलाह के लुग़वी माने, जी हाँ, आ जाएं और उस लफ्ज़ की जो कंस्ट्रक्शन है वो समझ में आ जाए, तो ये समझ लें कि आपका आधा काम हो जाता है। इससे फिर ये होता है कि वो फिर भूलता नहीं है बंदे को। जी हाँ, अगर वैसे किसी टर्म की या किसी इस्तिलाह की तारीफ़ जो है आप याद करने बैठ जाएं, तो मुमकिन है 10.5 याद हो जाएगी, लेकिन फिर जो है मुमकिन है कि चंद दिन में वो भूल भी जाए। लेकिन अगर आपको किसी भी टर्म के इस्तिलाही माने जानने से पहले उसके लुग़वी माने जो है वो मालूम हो जाए, जी हाँ, तो फिर यूँ समझे कि वो कभी जो है भुलाए भी नहीं भूलती। चुनांचे सहल मुमतना, आप इस इस्तिलाह के जो है लफ्ज़ों पर अगर गौर करें तो सहल कहते हैं आसान को। जी हाँ, तो इससे जुड़ते मिलते जुलते और भी बहुत से अल्फाज हमारी उर्दू में मुरव्वज हैं। जी हाँ, तो सहल आसान को, सहल मुमतना, मुमतना ये इम्तना का जो है वो मफ़ऊल है। जी हाँ, ये आपने सुना होगा, ये अदालतों के अंदर ये लफ्ज़ जो है बिलअमूम इस्तेमाल होता है कि फ़लाँ साहिब ने जो है हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया, तो ये वही इम्तना है, उसका जो है मफ़ऊल जो है वो मुमतना है। जी हाँ, तो सहल मुमतना यानी ऐसा शेर जो इतना आसान हो, जी हाँ, ऐसे आसान लफ्ज़ों पर मुश्तमिल हो कि फिर उससे ज़्यादा आसान तर कहना तकरीबन नामुमकिन हो। जी हाँ, तकरीबन का लफ्ज़ मैंने इसलिए कहा है साथ कि इम्कान तो रहता है किसी भी चीज़ के हवाले से, लेकिन आदतन, आम तौर पर, जी हाँ, आम तौर पर आदतन यानी लोगों की रवश को देखते हुए, जो एक मामूल होता है उसको देखते हुए, उससे आसान तर अल्फाज के अंदर उस मज़मून के साथ जो है कोई शेर न कहा जा सके। जी हाँ, उसको जो कहते हैं सहल मुमतना। जी हाँ, और ये याद रखिएगा कि ये किसी भी शेर की एक बहुत बड़ी खूबी होती है। जी हाँ, कि किसी शायर के कलम से ऐसा शेर निकल जाए, जी हाँ, कि उससे ज़्यादा आसान शेर उस मज़मून के साथ कहना ही नामुमकिन हो। जी हाँ,
یہ ایک بہت بڑی، یوں سمجھ لیں کہ ایک سعادت ہے کسی شاعر کے لیے کہ اگر اس کے قلم سے کوئی ایسا شعر جو ہے وہ نکل جائے کہ جس کے بارے میں سہل ممتنع جو ہے کہا جا سکے کہ یہ تو سہل ممتنع کی قبیل سے ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو غالب کے حوالے سے ایک شعر بتاتا ہوں۔ غالب کے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اشعار ایسے ہیں کہ جن کو ہم سہل ممتنع کی قبیل سے جو ہے قرار دے سکتے ہیں، لیکن عام طور پر کتابوں میں مثال کے لیے جو شعر درج کیا جاتا ہے وہ حکیم مومن خان مومن کا شعر ہے، اور جس کے بارے میں مشہور ہے۔ اب یہ خدا معلوم کہ اس قول کے اندر کہاں تک حقیقت ہے، لیکن بہر کیف کتب میں یہ متداول ہے، کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کیا ہے۔ تو حکیم مومن خان مومن کا شعر ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو غالب کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ غالب نے کہا تھا کہ کوئی مجھ سے سارے دیوان میرے لے لے اور مجھے یہ ایک شعر دے دے۔ جی ہاں، تو یہ وہ شعر ہے۔ جی ہاں، تو یہ یوں سمجھنے کہ یہ اس شعر کا ایک اعزاز ہے کہ جس کے بارے میں مرزا غالب جیسے شاعر نے کہا ہے کہ مجھ سے کوئی میری ساری شاعری لے لے اور مجھے ایک شعر جو ہے وہ دے دے۔ جی ہاں، تو یہ شعر جو ہے یاد رکھیے گا، یہ سہل ممتنع کی قبیل سے ہے۔ پھر الفاظ پر غور کریں نا ذرا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کہ کتنا آسان ہے، اور ہر لفظ کی جو نشست و برخاست ہے کتنی زبردست طریقے سے ہے کہ آپ ایک لفظ کو جو ہے وہ دائیں بائیں کرنے کی یا اس کو بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور کتنا سریع الفہم ہے کہ کس طرح سے آسانی کے ساتھ جو ہے یہ آپ کے فکر کے اندر جو ہے وہ سماتا ہے۔ جی ہاں، اور غالب کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ غالب کے تو پھر یہ ہے کہ بے شمار اشعار ہیں۔ جی ہاں، غالب کی تو اگر میں کہوں کہ جو بھی چھوٹی زمین ہے، یعنی مختصر زمین بحر خفیف خاص طور پر، اس میں غالب کا اکثر کلام جو ہے وہ سہل ممتنع کی قبیل سے ہے۔ مثال کے طور پر مجھے غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ منحسن مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ اندازہ لگائیں کتنا پیارا شعر ہے اور کتنا آسان ہے، کتنا برجستہ ہے، تو یقیناً یہ سہل ممتنع کی قبیل سے ہے۔ اسی طرح سے وہ غالب کی پوری غزل مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تو اس غزل کو آپ دیکھیں تو اس کا تو اگر میں کہوں کہ ہر شعر ہی جو ہے وہ سہل ممتنع کی قبیل سے ہے تو شاید یہ بات غلط نہ ہوگی۔ اسی طرح سے میر تقی میر، تو خدائے سخن کہا گیا میر تقی میر کو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میر تقی میر واقعی خدائے سخن تھا، اپنے زمانے کا شاعر ہی نہیں بلکہ آئندہ نسلوں کا شاعر، جذبات کا شاعر۔ تو ان کے تو بہت سارے اشعار ہیں میر تقی میر کے جو سہل ممتنع کی قبیل سے جو ہے وہ قرار دیے جا سکتے ہیں۔ تو ان کی وہ مشہور غزل کہ دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، اس میں آگے چل کر شعر آتا ہے کہ یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ یہ بیانہ مصرع شاید مجھ سے کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو، تو بہرحال یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اٹھنا کا لفظ کس خوبصورتی کے ساتھ میر تقی میر نے جو ہے برتا ہے۔ اسی طرح سے ان کا وہ مشہور شعر کہ نازکی ان کے لب کی کیا کہی ہے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ ایک لفظ جو ہے آپ دائیں بائیں نہیں کر سکتے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ تشبیہ کو جو ہے وہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر ہمارے حکیم الامت حضرت علامہ اقبال، ان کا کیا کہنا، اگرچہ ان کی شاعری کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ فلسفیانہ شاعری پر ہے، لیکن جو انہوں نے غزلیات کے حوالے سے 2-4 غزلیں لکھی ہیں، کمال لکھی ہیں، تو ان کی وہ ایک معروف غزل ہے اور مختصر بحر کے اندر ہے، بحر متقارب کے اندر ہے غالباً، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اس میں آگے چل کر جو ہے شعر آتا ہے، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں۔ تو ذرا ان دونوں اشعار پر جو ہے غور کریں
کتنا ان اشعار کے اندر جو ہے ایک رزم ہے، اور یقیناً یہ سہل ممتنع کی قبیل سے ہیں یہ دونوں شعر۔ ایک حرف جو ہے ان میں آپ دائیں بائیں نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے اساتذہ فن میرے ساتھ اختلاف کریں کہ نہیں جی یہ سہل ممتنع کی قبیل سے نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ ٹیکنیکلی دیکھتے ہوئے ان کو شاید سہل ممتنع میں نہ بھی ڈالا جا سکے، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں شعر بھی جو ہیں یہ سہل ممتنع کی قبیل سے ہیں۔ جی ہاں، تو الغرض یہ میں نے چند اشعار مثالوں کے ہمراہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیے ہیں، اور کوشش کی ہے کہ وہ ناظرین کہ جو سہل ممتنع کے مفہوم سے اور مثالوں سے نا آشنا تھے ان کو بھی معلوم ہو جائے۔ اس ویڈیو کا یاد رکھیے گا ایک فائدہ جو اضافی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شاعر ہو اس کو کوشش کرنی چاہیے، جی ہاں، کہ اس کا کلام جو ہے چلے سارا تو نہیں، ظاہر ہے سارا کلام تو ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن کلام کا کوئی نہ کوئی ایسا حصہ، کوئی نہ کوئی ایسا شعر ضرور ہو کہ جو آگے چل کر جو ہے ناقدین کے ہاں سہل ممتنع کی قبیل سے قرار پائے۔ امید ہے کہ میری آج کی اس ویڈیو سے بھی میرے ساتھ جڑے احباب کا کسی نہ کسی درجے کے اندر ضرور فائدہ ہوا ہوگا۔ آخر میں اس دعا کے ہمراہ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔